سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ میرے ایک کرسچن بھائی نے بتایا، کرسچن دوست نے بتایا، بولا کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اب قربانی کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ میرے ہیڈ فونز ہیں، میں اسے قربان کر رہا ہوں، مطلب اس کو میں پھینک رہا ہوں یا اس کو میں قربان کر رہا ہوں، اٹس مین دس تھنگ ول آئی ڈونٹ ہیو اینی مور، یعنی کہ یہ چیز اب میرے پاس اور نہیں ہوگی، یہ میں نے قربان کر دی، سیکریفائس کر دی۔ مگر جب ہم اپنے کرسچن بھائیوں سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ بتا دو کہ خداوند نے اپنا بیٹا قربان کیا اور وہ بیٹا کہاں ہے، تو کہتے ہیں وہ اوپر ہے۔ اوپر کس کے پاس ہے بھائی؟ باپ کے پاس ہے۔ اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ باپ کے پاس ہے تو پھر یہ دو اینٹی ہو جائیں گی، پھر وہ جو ٹرینٹی آپ بات کرتے ہیں وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر یہاں ایک اور کوشچن بھی آتا ہے کہ جب خدا نے اپنا بیٹا واپس لے لیا تو یہ سیکریفائس کیسے ہوا؟ اٹس کائنڈ آف اے چیٹنگ کہ میری چیز تھی، میں نے اپنی اس اوپر والی جیب سے اٹھائی اور پینٹ کی جیب میں ڈال لی، یعنی کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو اوپر لے گیا، تو یہ سیکریفائس کیسے ہوا؟ اٹ از ناٹ سیکریفائس۔ سیکریفائس ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو کھو دینا، اس کو اپنے آپ سے نکال دینا۔ اگر یہ بات آپ مجھے سمجھا سکیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے فوری طور پر آگے لازم شیئر کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے لازم پیش کرنی۔ حال ہی میں دوستو یہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک صاحب مسیحی عقیدہ کفارہ اور مسیحی عقیدہ تثلیث پر جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہیڈ فون کی جو ہے وہ مثال دے کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تو چیٹنگ ہے۔ چلیں آئیں آج ہم ان کو سادہ الفاظ میں بائبل سے اور طریقی حقائق سے جواب دیتے ہیں۔ ان کا سب سے جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے، اگر مسیح خدا کے پاس واپس چلے گئے تو کیا وہ دو خدا نہ ہو گئے؟ جناب مسیحیت ایک ہی خدا کو مانتی ہے، بائبل کی بنیاد ہی یہی ہے کہ سن اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے، یہی ہمارا نعرہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسیحی جو ہے وہ خدا کی وحدانیت میں کثرت کو تسلیم کرتے ہیں، جس کی بائبل خود جو ہے وہ تعلیم ہمیں دیتی ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے بات کہی کہ کیا یہ دو خدا نہ ہو گئے، تو یہ دو خدا نہیں ہے۔ یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے، آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ کیا کبھی متکلم سے اس کا کلمہ جدا ہو سکتا ہے؟ یوحنا 1 اور 1 آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دو خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے، اور مسیحی اس بات کو تسلیم کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دو خداؤں کی نہیں بلکہ ایک خدا کی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری دلیل یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ اب دیکھیں جوہر کے اعتبار سے وہ ایک ہیں۔ ایک مثال کے ذریعہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے سورج سے اس کی روشنی جدا نہیں ہوتی، ویسے ہی کلام یعنی بیٹا اپنے متکلم یعنی باپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین پر آئے تو بھی خدا کے کلمہ تھے، وہ واپس گئے تو بھی ہیں۔ یہ دو خدا نہیں، ایک ہی خدا کا ظہور ہے۔ اب دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں آپ کے ہیڈ فون والی مثال پر، جو آپ نے جو ہے وہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کفارہ، یہ عقیدہ جو ہے وہ بالکل بے بنیاد اور کھوکھلا ہے۔ جناب یہ یاد رکھیے کہ خدا بے جان چیزیں نہیں پھینکتا، یہ ہیڈ فون جو ہے وہ بے جان چیز ہے، خدا جان بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے طوفانی لہروں میں کود جائے، اسے کنارے لگائے اور وہ خود بھی بچ جائے، تو کیا آپ اسے چیٹنگ کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ باپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، یہی قربانی ہے۔ اور بائبل میں بھی بالکل ہمیں ایک ایسی ہی مثال ملتی ہے۔ یوحنا 12:24 میں لکھا ہے، مولا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جب تک گہنوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ بیج مٹی میں قربان ہو کر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نئی اور طاقتور زندگی کے ساتھ واپس نکلتا ہے، تاکہ اکیلا نہ رہے بلکہ ہزاروں نئے دانے پیدا کرے۔ مسیح کا جی اٹھنا اس قربانی کی فتح ہے، نقصان نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، ہم سب پر گناہ کا قرض تھا، مسیح نے صلیب پر وہ جرمانہ ادا کر دیا۔ جب آپ کسی کا قرض ادا کرتے ہیں تو ثبوت کے طور پر ہمیں رسید ملتی ہے۔ مسیح کا جی اٹھنا خدا کی طرف سے رسید ہے جو ثابت کرتی ہے کہ قربانی قبول ہو گئی، موت شکست کھا گئی۔ اگر وہ قبر میں ہی رہتے تو ہمیں نجات کی رسید کبھی نہ ملتی۔ میرے عزیز دوست، تاریخی طور پر اس بات کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر مسیح کا
जी उठना महज एक ड्रामा होता, कहानी होती, फलसफा होता, तो उनके हवारी शागिर्द कभी भी अपनी जानें ना देते। तारीख गवाह है, पतरस, यकूब और दीगर रसूलों ने तड़प तड़प कर शहादत कबूल की, क्योंकि उन्होंने मसीह को जी उठते देखा था और उनको मसीह का वो फरमान याद था कि जो अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा। मसीह का फरमान है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा, और उन्होंने हंसते हुए अपनी गर्दनें कटवा दी। तो याद रखें, कोई भी इंसान एक चीटिंग के लिए, एक झूठ के लिए अपनी हंसते हुए गर्दन नहीं कटवाएगा। आखिर पर मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, कुर्बानी इससे नहीं नापी जाती कि देने वाले ने क्या खोया, बल्कि इससे है कि लेने वाले को क्या मिला। मसीह की कुर्बानी से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली है। यीशु मसीह की खाली कब्र चीटिंग नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत की आज़ादी का सर्टिफिकेट है। उम्मीद है आपको आपके तमाम सवालों के जवाब बाइबल मुक़द्दस में से मिल चुके होंगे। खुदा हम सबको एक दूसरे के मज़हब और अकायद का एहतराम करना सिखाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।